اچھا سا اچھا یہ شو جو ہے دا ڈوم شو. یس سر. ہم نے پہلے صرف دا شو تھا, اس کے آنے کے بعد ہم نے اس کو ڈونٹ ڈوم شو. سر آپ نے جو پورا ایڈریس بتایا اس کو دو پوریا منی کا پتا ہے, اس کی جاب لگی تھی وہاں پہ. کیا جاب؟ جب ٹرین گزرتی تھی تو نیچے سے دیکھتا تھا کہ دونوں پہیے پٹری پہ ہیں کہ نہیں. دیکھیں میں محنت کر کے کماتا ہوں, مانگنے سے گرتا ہے. یہ کوئی ایسی بات جو آپ نے بیوی سے چھپائی ہو اور بعد میں جب پتہ لگی تو ایک عذاب کھڑا ہو. میری سیکنڈ وائف. سر آپ نے تھوڑا سا ایسا کرنا, ان کی باتوں تھوڑا ہنس لینا تاکہ جو ہے کیش ہو جائے. اینک والا جن بننے کی ڈیوریشن کی پوری ڈیوریشن اینک والے کی سب سے اچھا مومنٹ اور سب سے برا مومنٹ. وہاں سے کہیں بھی کوئی جگہ جہاں پہ کسی بچے نے مسعود دن بن کے سلام مارتا, اسی طرح کہ میرا کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آیا. سر سامنے سر ویسے آج کل کوئی اس طرح کے ڈرامے بن رہے ہیں, ان کو چڑیل بننے کا بہت شوق ہے. تو یار اس برانڈ کو بھی پھینک دو تم سے, تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی نا اینک والا جس بنا کے اسے انوینٹ کر کے. کیوں کیا؟ اور بچوں کے لیے بھی کچھ کرو. کس سیلیبریٹی پہ کرش تھا جو آپ دیکھتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ میں کرش کر دوں؟ سر آپ خوبصورتی کو اپریشیٹ کرتے ہیں, بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک بدصورت بندہ آپ کے آگے بٹھایا ہوا ہے. میں نے اتنا سکسیس کبھی بھی نہیں بولا, بلوا لیا اپنے پروگرام. میں جو اپنا وہ اینک والے دن کے اوپر جو ہوتا تھا بات وہیں سے ہم ذرا اس کو ریوائو کرتے ہیں. کافی کافی ایموشنل. اس کے بیچ میں انہوں نے بھی کافی بڑا ریوائز کیا تھا سوال. بڑی وکیبلری ہے یار. سر ان کو جی جی سر ہم اکٹھے جب پڑھتے تھے کلاس میں. اچھا بالکل سر ایسے ہی. سر آپ نے تھوڑا سا ایسا کرنا, ان کی باتوں تھوڑا ہنس لینا تاکہ ان کو لگے کیش ہو رہے. انتہائی ٹھیکی جھکتے تھے تو آپ نے اس کا تھوڑا ویسٹ مطلب اس کو یار دوسرے تو میں ٹھیک لوں گا میٹھی. سر اسی بات پر نا ان کے منہ کے اوپر ایک سر سوتے میں چھینک ماری ہوتی ہے. ان کا منہ دیکھیں. منہ پیارا نا سر, میرا منہ پیارا مگر پھر بھی راضی نہیں ہوتے کہ میرے گھر والوں سے انکار ہے. آپ سے تو دیکھیں سوائے آپ کی والدہ کے ہوتے گا. آپ بات غلط, میرا مطلب بات تو ہر بچہ تھوڑا عجیب سے نہیں, گھر سے بھی پیار ملتا ہے. سر جس کو ماں بھی نہ پسند کرے سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ اینک والا جن بننے کی ڈیوریشن کتنی. اب آپ نے سوال کیا تو میں آپ کو بتا دوں, ایسا بھی ہوا ہے کل ہمارا پروگرام چل رہا ہے اور آج ریکارڈنگ ہو رہی ہے, رات کو ایڈیٹنگ ہوئی ہے, صبح پروگرام چل رہا ہے. تو میں سلوٹ کرتا ہوں ٹیکنیشین. اب تو ہمارے پاس بڑی فیسلٹیز ہو گئی. مجھے یاد ہے اے وی صاحب لکھ رہے ہوتے تھے ادھر وہ الیاس صاحب جاتے تھے جو, اور وہ جا کے اسکرپٹ لے کے آ رہے تھے, ہم انتظار کر ایسا بھی ہوا اور اسکرپٹ آیا ہے, ہم نے پڑھا ہے اور اسی وقت ہم ریکارڈنگ پہ چلے گئے. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اسکرپٹ پورا نہیں پڑھا, ریکارڈنگ پہ چلے گئے. اتنا اچھا مطلب ایک دن میں بھی شوٹ ہو کے اگلے دن آن ایئر ہوا ہے؟ ایسا نہیں, پورے کا پورا پروگرام. پورے کا پورا پروگرام. حالانکہ اس میں بہت سی جگہ بدلتی تھی, سیٹ بدلتے تھے. سیٹ لیکن یہ تھا نا فیسلٹی جو تھی, ٹی وی تھا وہاں پہ, ہمارے ایک ہی اسٹوڈیو میں بہت سے سیٹ لگے ہوتے تھے. سر ویسے اس کی شوٹنگ کہاں پہ ہوئی؟ میں سر یہ بڑا انٹلیکچوئل سوال آیا ہے ان کی طرف سے. اس کی ٹیسٹنگ جی اس طرح تھی کہ ساتھ ہی یہ نہیں ہے شملہ پہاڑی, اس کے سامنے ریڈیو اسٹیشن ہے, اس سے سیدھے چلے جائیں تو ریلوے اسٹیشن ہے, اس سے آپ ادھر دائیں آئیں تو گھوموریا پل ہے, یا پھر یو ٹرن لے کے واپس آپ آ رہے ہیں ہیڈ کوارٹر ریلوے. وہاں سے آ کے پھر رائٹ ہوں گے, رائٹ ہوں گے تو سیدھے نکل جائیں پی ٹی وی کو چھوڑ کے آگے, تو پھر ایبٹ روڈ آ جائے گی جو کھانے پینے کی بڑی اچھی چیز ہے. تو وہاں پہ بھی جب بیٹھ کے ہم کر رہے تھے ریکارڈنگ. میں نے آپ کے آنے جانے کا پوچھا تھا نا, تو میں نے کہا بھی کوئی آئی میں نے بڑا نہیں راضی کر دیا. اب خوش ہو گئے کتنے اچھے لگ رہے. سوال کا جواب یہ تھا وہ ہماری جی پی ٹی وی میں ہی ہوتی تھی ریکارڈنگ, اسٹوڈیو اے میں. اسٹوڈیو ڈی میں ہمیں پہلے ملا کہ بچوں کا پروگرام ہے چھوٹا سا دے دیں یار کرتے رہیں گے. تو اللہ پاک نے اتنی عزت دی کہ پھر اسٹوڈیو اے میں آ گئے.
اسٹوڈیو اے میں آئے تو پھر اتنی فیملیز ہمیں باہر آؤٹ آف سٹی دیکھنے آتی تو سامنے لابی میں سیٹ کرنی پڑی کیوں جی کہ یہ اینک والا جن کے گیسٹ آتے ہیں تو فیملیز آ کے وہاں بیٹھتی تھی. پھر جناب ان دنوں میں ہمارے جی ایم ہوتے تھے رفیق وڑائے صاحب کے, ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی انہیں چائے وائے کا بھی بندوبست کرتے تھے. تو وہ پھر وہاں پہ اسٹوڈیو اے میں ہوتی تھی, بعض آؤٹ ہوتی تھی. سر آپ نے جو پورا ایڈریس بتایا اس کو دو پوریا مل کا پتہ, اس کی جاب لگی تھی وہاں پہ. کیا جاب؟ جب ٹرین گزرتی تھی تو نیچے سے دیکھتا تھا کہ دونوں پہیے پٹری پہ آئے گے. یار بڑی رسپانسبلٹی. سر دیکھیں میں محنت کر کے کماتا ہوں, مانگنے سے بہتر ہے. وہ خاص طور پہ اس کی جاب ہوتی تھی, دیکھیں کہ باتھ روم کے اندر کون کون ہے. ابھی انہیں نظر آ جاتا تھا. پوری ڈیوریشن اینک والے دن سب سے اچھا مومنٹ اور سب سے برا مومنٹ یہ لوگ کیا جاننا ہاں, چاہتے ہیں کون سے لوگ behind the camera. بلا لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں کسی پہلے میں ہنس لوں یار, مجھے لگ رہا ہے انٹرسٹنگ ہے. ہمارے سیٹ پہ ہم سب بہن بھائیوں کی طرح فیملی کی طرح اللہ میرا جانتا ہے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آیا. سر سامنے نہیں, اس کی گواہی تو میرا پروڈیوسر بھی دے گا. انہوں نے سر گواہی دی تھی, انہوں نے بڑی اچھی گواہی دی ہے مجھے. وہ گواہ ہے, وہ بتا رہے تھے کہ وہ میری وجہ سے ہی سامنے نہیں آیا. ان کی آنکھوں کا وہ میں اسی طرح بیٹھا ہو تو سہرش خان ریلی شی از جسٹ لائک مائی سسٹر, بڑی پیاری آرٹسٹ, بڑی اچھی انسان. انہوں نے کہا شہزاد کیا ہو, میں نے کہا سہرش میرے سر میں بہت درد ہو رہا, عجیب قسم کا کہ مجھ سے برداشت. کہتی ہے اچھا ادھر بیٹھو. وہ آئی تو وہ میری بہن نے, میری چھوٹی بہن سے کہوں گا بڑی کا تو مارے گی مجھے. وہ باقی اس نے آ کے نا اس طرح پڑا, کچھ دم کیا کچھ, اور میرا ایسے تو باقی مجھے سکون ملا. ویسے بھی بہن کا ہاتھ لگ گیا ایسے, تو اتنے میں اسی کو ٹیکٹری ماری ہے میری وائف نے. جب آپ کو سکون ملا. جب اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ باہر لال بتی بھی جاتی ہے, اس کا مطلب یہ کہ نا ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اب وہ جو بیچارے گارڈ تھا, مجھے غصہ بھی اس پہ بڑا چڑھا. تو وہ جب انٹر وہ آئی ہیں, میں نے انہیں دیکھا تو کہتے ہیں بلا وجہ کا چور. اب اس نے بڑے جذباتی طریقے سے مجھے ایسے کر کے دیکھا, جذبات کی ملکہ بن کے, جیسے شبنم نہیں کرتی تھی. انہوں نے میری طرف دیکھا اور میں نے بڑا مطلب مسکین سا سر جھکا کے میں کیا حال, تو اب ہے واپس چلی گئی. تو میں رات کو جب گیا تو مجھے کہنے لگی بڑا سخت غصہ, تو یوں کر کے نکالا کپڑے, کہ کدھر جا رہی ہوں, کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ گھر کس کا ہے, یہ جس کا ہے اس کو لے آؤ. میں کہا مسئلہ یہ سیرش کو لے آؤ. میں نے کہا ظاہر ہے کہ تم جاؤ گی تو میں اپنی بہنی کو لے کے آؤں گا, میں بھائیوں کے کام بہن نہیں آتی. کیا کہا ہے؟ میں نے کہا بھی بہنوں کے ایسے وقت میں, برے وقت میں بھی بہن ہی کام آتی, میں اپنی بہن کو لے آؤں گا. لو جی وہ ایک دم نا طوفان تھا, وہ طوفان بدتمیزی وہ ڈھل گیا. بڑے مزے کی باتیں ہوئے. تو میں جب بھی کوئی نیا آرٹسٹ یا کوئی خاص طور پہ فیمیل آرٹسٹ آتی تھی تو سارے باقی کے آرٹسٹ بڑے انٹرویٹیو ہوتے تھے. تو میں نہیں ہوتا, تو وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے, حسیب پاشا, یہ حمید صاحب, اور میں باتیں شروع ہو گئی. اتنے میں یہ حمید صاحب نے کہا نہیں یار میں نے ایسے, میں جا رہا تھا, میں ساتھ ہی اور میں ذرا ادھر میں بیٹھ رہا ہوں, ساتھ بیٹھ گیا. اب وہ لگیں گے, میں نے کہا کس کی بات, میں اپنے کوئی نہیں آرٹسٹ آ رہی, اور یہ حمید صاحب اس کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں.
थोड़ी देर में ओ ये she has come मैं उठ के खड़ा हुआ, मैं खड़ा हूँ, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा सामने वो आर्टिस्ट एक दो लोग, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूँ। इतने में मैंने देखा कि वो बच्चा कान चाय लेके आया, टूटी की प्यालियां भूलता हुआ तो चाय नीचे गिरती थी साथ साथ, तो लाग उसने ऐसे करके oh yes she has come choosing stimulating और और talking about this tea मैंने कहा कहते आओ कि मैं ऐसे मस्ती करता हूं। और फिर एक दफा और एक इंसिडेंट हुआ जी, वी वर ऑन रिकॉर्डिंग, हमारी रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो हमें पता लगा वहाँ से कहीं भी कोई जगह जहाँ से किसी बच्चे ने मसूर जिन बन के छलांग मारी, वो रिकॉर्डिंग से रुकी। और मैं फिर हम गए, मेरे साथ और आर्टिस्ट गए, जाके देखा बच्चे की टांगें टूट गई, तो बड़ी तकलीफ हुई। मैं 4-5 दिन जाता भी रहा बच्चे से। फिर हफीज़ साहब ने हमारे लवा टेलीविजन स्टेशन की तरफ से वहाँ पे हमारा प्रोग्राम बताया कर एपिसोड हमने चलाया इस बात में, ये सारा कैमरा फिट होता है, कि क्रोमा वर्क होता है, इस तरह होता है, तो कोई बच्चा दोबारा अटेम्प्ट ना करे। बहुत से बच्चों ने इस तरह किया, तो मतलब इतना ये इसका क्रेज था कि बच्चों ने उसको अटेम्प्ट किया, उस चीज़ अटेम्प्ट किया। तो बच्चे तो आपको पता है कोई तो 4-5 साल का बच्चा है। सर वैसे आजकल कोई इस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, इनको चुड़ैल बनने का बहुत शौक है। फिर ये हिल हथौड़ी यार हमारी बदनसीबी है कि आजकल ऐसे कोई भी गाने नहीं। सही कह रहे हो, ये छोटा भीम और ये इंडियन कंटेंट प्रमोट किया जाता है। चले जी, वो बन रहे हैं, उनके बन रहे हैं ड्रामे, लेकिन अपना जो आपका ब्रांड है, तो यार इस ब्रांड को भी फेंक दो। तुमसे तो ये बहुत बड़ी गलती होगी ना, इनकॉलेज बना के इसे इन्वेंट करके क्यों किया। चलो और ही बच्चों के लिए काम करो, बच्चों के लिए भी कुछ करो। तो आप मुझे देखें स्क्रीन पे क्या है, सिवाय कार्टून लगते हैं, बच्चों के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। इस प्रोग्राम, ये तो प्रोग्राम एक इस्लाही प्रोग्राम बन गया, इसके हर एपिसोड में एक बच्चों के लिए लेसन होता है। We used to teach them it's a fight between good and bad, क्या सही है क्या गलत है, उसमें हर चीज बताते थे। तो ऐसा होना चाहिए, किस्म के प्रोग्राम होने चाहिए, लेकिन हमारी बदनसीबी नहीं होगा। अच्छा सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और अब जरा सर सच बताइए आज, हॉट वाटर से हल्का सा पानी गर्म कीजिए। सच बोल रहे हैं आप। देखिए हम जानना चाह रहे हैं कि उस वक्त किस सेलिब्रिटी पे क्रश था। बात तो क्लियर करो ना। सेलिब्रिटी हम ये जानना चाह रहे हैं कि उस वक्त किस सेलिब्रिटी पे आपका क्रश था। हालांकि इसने 100 बार प्रैक्टिस की। इंस्पिरेशन कौन? नहीं सर, आप इंस्पिरेशन पे मत जाएं। इंस्पिरेशन को, मोटिवेशन को जरा हम थोड़ी देर के लिए, प्रॉपर क्रश जो आप देखते थे और आप कहते थे कि मैं क्रश कर दूं। आप कहते थे शी इज सूदिंग। हम यही हैं, ये सवाल भी यही है। सर मुझे लग रहा है अब आप गिन रहे हैं, इसका मतलब देखिए मैं जिन्हें अप्रिशिएट करता था, नहीं बल्कि भी के सच्ची बात है कि मेरे ज़हन में इस किस्म की कोई खातून आ नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि यार घर भी वापस जाना, मर गया। मैं बड़ा एक तो ये बात है कि मैं ऑनेस्ट टू गॉड कि मैं वुमनाइजर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं बदज़ौक़ भी नहीं हूँ। सही। और मैं हर हुस्न को, हर खूबसूरत चेहरे को अप्रिशिएट करता हूँ। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरे जान को देता हूँ, यानी मर के भी भूत बन के सर आप खूबसूरती को अप्रिशिएट करते हैं, बड़ी माजरत चाहता हूँ कि हमने एक बदसूरत बंदा आपके आगे बताया। फिर दोबारा सच बताना है, ऐनक वाला जिन होने के बाद, खत्म होने के बाद पॉपुलैरिटी आपकी आ गई, आपको कितनी लड़कियों ने अप्रोच किया उस वक्त के हिसाब से? फिदा तो एज अ फैन नस्तूर जिन, सर आप फिर मेरा सवाल है। अगर आप नस्तूर जिन की बात करते हैं तो पूरी दुनिया से मुझे कॉल भी आई, और आप यकीन करें कि जो लेटेस्ट पीटीवी पे आते थे ना वो बोरियों में होते थे, बोरियों जो कि आउट ऑफ कंट्री से भी होते थे। सब हर एक को आर्टिस्ट के एड्रेस का नहीं पता होता,
تو میں باقاعدہ بوڑے اٹھا کے گھر لے جاتا تھا. مجھے میں کفیل تھا, پروردگار نے مجھے دو بیویاں دی, دونوں ہی پیاری دے دیں اتفاق سے, اور بڑی اچھے دل کی, اچھی نیچر کی. اور تو پھر بھی دل ہے کہ مانتا نہیں, اس سے پاسے ٹکتا نہیں. ایک بس مطلب دو سوال اب آخری رہ گئے بیک ٹو بیک. مطلب ایک تو یہ کہ کوئی ایسی بات جو آپ نے بیوی سے چھپائی ہو اور بعد میں جب پتہ لگی تو ایک عذاب کھڑا ہو گیا. میری سیکنڈ وائف. اچھا اچھا وہ آتی تھی گھر تو کافی عرصہ سے میں نے چھپا کر, لیکن ایسی چیزیں اس پر مجھ کہاں چھپی. جب پتہ لگا تو پھر ہم گاؤں میں کیا نہیں. جب میری چھوٹی بیٹی نے بتا دی تو اس دن مجھے بخار پڑا تھا. میں نے بیٹی کو کہا کہ بیٹے آج تو صبر کر رہی تھی, میرا بخار وہ اتنی اچھی ہے میرا دل کرتا نہیں تو. میں ماشاءاللہ کہہ رہا تھا. میں آج جب گھر پہ بیٹھا ہوا تھا تو I was little bit down. یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. اللہ پاک نے گھر دے دیا, لیکن پھر بھی there are so many things around you. تو یہ I was little bit down. تو پھر آپ کی وائف کا, میری بیٹی کا فون آیا, پھر میں ادھر آیا, میں گھر سے نکلا, آپ سے گپ شپ ہوئی, تو اگین ان مائی روم اس سے ذرا ہائی اسپرٹس ہائی ہو گئی. اس کو بس اچھا سا اس اچھا یہ شو جو ہے دا ڈونٹ شو, یس سر, ہم نے پہلے صرف دا شو تھا, اس کے آنے کے بعد ہم نے اس کو ڈونٹ شو, لیکن سر یہ جو ڈونٹ شو ہے نا, یہ ہم نے آڈینس پہ چھوڑا تھا. جیسے آپ نے اپنا ایک اس سے آئیڈیا نکالا کہ اس کا کیا مطلب, ہم نے آڈینس پہ یہ چھوڑا کیونکہ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے. سب اس شو کو اس طرح کریں گے کہ ریپ اپ کرتے ہیں. اینڈ آئی سو وانٹ کہ جب پھر دوبارہ اسکرینز پہ دیکھیں ہم آپ کو انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جب ایک اور سکسیسفل پروگرام نکلے تو اس کے بعد ہم پھر دوبارہ انوائٹ کریں, پھر اس پروگرام کے اوپر آپ سے بات کریں کہ سارے کا سارا کیسے ہو. سو سر آپ سے ہم ایک اور ریکویسٹ بھی کریں گے, بڑا ضروری ہے لوگوں کو بتا دیں پلیز سبسکرائب کر دیں ڈونٹ شو. جی بڑی محنت سے یہ کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. تو کوئی بھی کام ہو جس کے پیچھے کوئی ریزن ہو, کوئی مقصد ہو, اور اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور انہیں ضرور اپریشیٹ کریں کیونکہ سچی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں. میں نے اتنا سچ کبھی بھی نہیں بولا, بلوا لیا اپنے پروگرام میں. تو بیسٹ آف لک. یہ تھا جی آج کا ایپیسوڈ, اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. یہ بیل آئیکن ہے اس سائڈ, اگر میں صحیح کر رہا ہوں اس طرح کا بیل آئیکن نیچے بنا ہوا ہے, پریس کر لیجیے. لکڑ دا وائپر ہوگا. تھینک یو سو مچ.